ویسے بچوں نے جواب دیا ہے، بڑوں کو بھی میں نے سلام عرض کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، جب سلام کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے زندوں کو سلام کیا ہے، قبرستان میں سلام نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلیدی خطبہ قابل احترام حافظ غلام مصطفیٰ صاحب حافظ اللہ نے ارشاد فرما دیا تو اسی پر جو ہے اکتفا کر لیا جاتا، لیکن چونکہ حکم ہوا ہے تو مجھے بھی حصہ ڈالنا ہے، چند باتیں جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عزیزم ندیم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شاندار پروگرام کے انعقاد پر۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے اسکول کی انتظامیہ کو بھی اور ان کے جو کلاس کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اساتذہ اکرام کو، بچوں کو اس پروگرام میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے جس کا آج آغاز ہوا ہے، یہ ان بچوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب کا باعث بنے گا۔ اتنا بلند آہنگ نہیں ہے میرا کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ آج کا جو سلسلہ ہے، آج کا جو پروگرام ہے، آج کے اس پروگرام کے اندر جو ان بچوں کی شرکت ہے، وہ آنے والے کل کے اندر ان بچوں کی زندگیوں کے اندر اور اس معاشرے کے اندر انشاءاللہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بنے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں اس وقت غالباً 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا، لیکن 5ویں کے بعد میں اپنے مسجد کی جو لائبریری ہے، جو کتب خانہ ہے، اس میں سے ایک میں نے چھوٹی سی کتاب مجھے ملی، اس کے 1-2 صفحے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سلامتی کا راستہ۔ وہ کتاب میں نے شاید 1.5-2 گھنٹے میں اس کا مطالعہ مکمل کر لیا اور اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا۔ جب میں کالج کے اندر گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر میں پہنچا، اس کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام وہ تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ہو گیا، لیکن پھر اس مصنف کی کوئی کتاب مجھے دوبارہ پڑھنے کو نہ ملی، اس کا موقع میسر نہ آیا، نہ ہی وہ کتاب دوبارہ پڑھنے کو ملی۔ لیکن جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پہنچا تو وہاں پہ ایک دوست تھے، انہوں نے کتابوں کا ایک سیٹ پیش کیا اور ان پر مصنف کا نام ابو العلا مودودی لکھا ہوا تھا۔ تو پھر میری یادداشت جاگی کہ کہیں بچپن میں پرائمری اسکول کے اندر جب میں پڑھتا تھا 5ویں جماعت کے اندر، اس وقت میں نے انہی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سلامتی کا راستہ، ایک کتابچہ جو 25-30 صفحوں کا ہے، وہ میں نے پڑھا تھا اور ایک کشش، ایک محبت جو ذہن میں اس وقت پیدا ہوئی تھی وہ ایک بار پھر جاگ پڑی۔ ان کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور میں نے محسوس کیا، آج بیٹھ کر میں اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس مطالعے کے نتیجے میں مجھے خدا کا شعور ملا، مجھے خدا کی اس کائنات کا شعور ملا، اور آپ نے آج جو دین یاد پڑھی ہے
جس کا آپ نے امتحان دیا ہے، جس کی بنیاد پر کچھ سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، اس کے جوابات پر آپ کو انعامات مل رہے ہیں، اور آپ میں سے کتنے ہی بچے انشاءاللہ اس امتحان کے نتیجے کے اندر بڑے کیش پرائزز پائیں گے۔ تو اس کتاب نے بھی ہمیں اللہ کا شعور دیا، اللہ کا حقیقی تعارف پیدا کیا، اس کائنات کا حقیقی تعارف پیدا کیا ہے۔ مجھے اسی کتاب کو پڑھ کر پتا چلا کہ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، یہ سب مسلمان ہیں۔ اپنی فطرت میں ہر انسان اور انسان کے علاوہ جتنی کائنات اس کی خدمت پر معمور کی گئی ہے، یہ ساری کائنات اپنی فطرت میں مسلمان ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو اپنے کرتوتوں کے نتیجے کے اندر، اپنی بدعقیدگی کے نتیجے کے اندر اپنے آپ کو اسلام سے ہٹا کر، دین فطرت سے ہٹا کر کفر اور باطل کے راستے پر چلاتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ دین اسلام میری اور تمام انسانوں کی ذاتی زندگیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میری اور تمام انسانوں کی ذاتی زندگیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اب صرف یہی نہیں کہ میری اور تمام انسانوں کی ذاتی زندگیوں پر، بلکہ تمام انسانوں کی اجتماعی زندگیوں پر غلبہ بھی اسی دین اسلام کا حق ہے۔ مجھے اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو اس اسلام کے اندر داخل کرنا ہے، اس دین کے اندر داخل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ کوڈ آف لائف، یہ ضابطہ حیات ہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جس کو اللہ نے انسان کے لیے بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو کوڈ آف لائف ہے وہ صرف اسلام ہے۔ میں اور آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہم نے مسلمانوں سے معاشرتی رسوم جو ہیں وہ ادا کرتے ہوئے اپنے گرد و پیش میں اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ساری آبادی کو ان معاشرتی رسومات پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن آج دین جات کے مطالعہ نے مجھے اور آپ کو شعوری مسلمان بنا دیا۔ میں نے اور آپ نے جان بوجھ کر اللہ کو الہ مان لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان لیا ہے، اور آج جان بوجھ کر اور پورے ارادے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میرے دل کے اندر یہ آخرت کا ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو مجھے اس کا اجر ملے گا، میں نے ذرہ برابر کوتاہی کی تو اس کی سزا مجھے ملے گی۔ آج اس دن یاد میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ان کی محنت کے سبب، ان کی کوشش کے سبب آج مجھے اس بات کا شعور نصیب ہوا ہے کہ میں کس لیے مسلمان ہوں اور میرا انجام کس طرح بخیر ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا جو اقرار ہے، آخرت پر ایمان کا جو عقیدہ ہے، یہ میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے،
مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک رب کا خوف ہونا ہے، مجھے اپنے معاشرے میں صرف ایک رب کی مرضی کو نافذ اور جاری کرنا ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ کے بعد جو میرے بچوں پر مجھ پر جو سب سے بڑی ذمہ داری اور جو سب سے بڑا فرض ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کروں۔ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کے سامنے پیچھے پیچھے رہیں، ان کی عزت اور تقریب، ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ لازمی ہے۔ اساتذہ کی عزت، یہ ہمارے روحانی والدین ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کیا، 5 سال تک ہماری پرورش کرتے رہے، اس کے بعد ہماری تربیت کی، تعلیم کی ذمہ داری ہمارے اساتذہ نے سنبھال لی۔ یہ ہمارے روحانی والدین ہیں، ان کی بھی تقریم، ان کی بھی عزت، ان کا بھی احترام میں اپنے بچوں سے اس کا بھی تقاضا کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی نصیحت اپنے عزیزوں کو کر کے پھر اجازت دوں گا۔ والدین اور اساتذہ کے احترام کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ man is known by the company he keeps، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے، اس کے حلقہ احباب سے ہوتی ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے یہ بات کہوں گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے بچوں کے ساتھ دوستیاں بنائیں اور برے اور شریر شرارتی لوگوں سے اپنے تعلق مت جوڑیں۔ بس آج کی یہ نصیحت، اس کے لیے میں آپ کو ایک مولانا روم کی ایک حقائق سنا کے پھر آپ کو اجازت دوں گا، اور یہ حقائق مجھے بھی ہمیشہ یاد رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ حقائق بیان کی گئی ہے وہ آپ کو بھی ہمیشہ یاد رہے گی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی اور برے اور شریر لوگوں کے ساتھ تعلق سے بچنا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک چوہے اور ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی۔ چوہا آپ کو پتا ہے بڑا شرارتی سا جو ہے، روڈنٹ ہے، چور ہے، کاٹنا اس کی فطرت ہے، اور مینڈک نسبتاً بہت شریف و نفس جو ہے وہ ایمفیبین ہے۔ تو مینڈک کی دوستی چوہے کے ساتھ ہو گئی۔ مینڈک پانی میں رہتا ہے، ویسے خشکی میں بھی ہوتا ہے، لیکن مینڈک اس کو پانی کا ہی جانور کہا جاتا ہے، اور اس کی چوہے کے ساتھ جو دوستی ہوئی، تو چوہا خشکی کا جانور ہے، وہ پانی کے کنارے، تالاب کے کنارے بیٹھا اپنے دوست مینڈک کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے اندر اپنے دوست سے ملنے کی تمنا اور آرزو بہت بڑھتی۔ تو ایک دن اس نے مینڈک سے کہا کہ میں تم سے بہت اداس ہو جاتا ہوں، جب تم نہیں ملتے تو میں رات رات بھر تمہارا انتظار کرتا ہوں، آسمان کے تارے گنتا رہتا ہوں، تمہارے پانی کے کنارے پر آنے اور تم سے بات کرنے کو ترستا رہتا ہوں۔ تو کوئی ایسی ترکیب لڑائی جائے کہ ہم آپس میں بار بار ملتے رہا کریں۔ مینڈک نے کہا چور تو تم ہو ہی، تو ایسے کرو کہ جاؤ کسی تاجر کی دکان سے ایک رسی چرا کر لے آؤ، رسی کا ایک سرا تمہارے پاؤں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور ایک سرا میرے پاؤں کے پاس باندھ دیتے ہیں، پاؤں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ جب تمہیں
میری یاد آئے گی تم رسی کو کھینچ دینا، میں تالاب سے نکل کے باہر آ جایا کروں گا۔ چوہے نے ایک رسی چوری کی اور لے کر آیا، اور اس نے ایک ٹانگ جو ہے مینڈک کی ٹانگ، ایک سرا جو ہے مینڈک کی ٹانگ سے باندھ دیا اور ایک اپنے ٹانگ سے۔ اب اوپر ایک چیل دیکھ رہی ہے، بھوکی ہے، وہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اسے شکار نظر ہے کہ نیچے ایک چوہا جو ہے وہ اپنے بل سے باہر ہے، ظاہر ہے اپنی آرام گاہ سے باہر ہے، اپنے مسکن سے باہر ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کا گھروندہ ہے، بل ہے، اس سے باہر ہے۔ اب چیل اس پر حملہ آور ہوتی ہے، چوہے کو پکڑتی ہے۔ مینڈک یہ سمجھتا ہے میں تو تالاب میں ہوں، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تو پانی کا جانور ہوں، لیکن چونکہ اس کا پاؤں اپنے دوست کے پاؤں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، چیل جب چوہے کو اٹھاتی ہے تو مینڈک بھی ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے۔ چیل پہلے تو چوہے کو کھاتی ہے، اپنی بھوک کو مٹاتی ہے، جب میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میری بھوک باقی ہے تب وہ مینڈک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تو برے اور شریر لوگوں کے ساتھ دوستی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، والدین اور اساتذہ کا احترام اور برے دوستوں سے، برے لوگوں سے دوستی رکھنے سے اجتناب۔ بس میرا آج آپ کے لیے یہی پیغام ہے۔ متعدد بار آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں ندیم منیر صاحب کا کہ ان کی وجہ سے، ان کے احباب کی وجہ سے، یہاں کلاسکے کے ہر دل عزیز رانا ارشد اقبال صاحب کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، ان کے دوستوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں ایک بار پھر دین کی چند بنیادی باتوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ بات جو ہے، ایک بات آخر میں مزید کہنا چاہوں گا۔ قبلہ حافظ صاحب دینی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی، لیکن دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے سے تعارف کرتا ہے، مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے دائرے میں نہ آئے۔ بات صرف اتنی ہے، آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بننا ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، جس کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت ہو، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ آپ نے انجینئر بننا ہے تو ایک مسلمان انجینئر بننا ہے، کہ آپ نے اللہ کی زمین کے اندر جو فساد کرانے والی چیزیں ہیں، ان کی بجائے اللہ کی زمین کو بنانے سنوارنے والی چیزیں جو وہ ایجاد کرنی ہے۔ آپ سائنسدان بننا ہے تو ایک مسلمان سائنسدان بننا ہے، آپ نے ماہر طبیعت بننا ہے تو ایک مسلمان ماہر طبیعت بننا ہے، آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، آپ وکیل بنے تو ایک مسلمان وکیل ہوں، ایسا نہ ہو جو پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ایک مسلمان وکیل بننا ہے۔ میں نے کتنے ہی وکلاء کو دیکھا ہے جو جھوٹے آدمی کا کیس نہیں لیتے، کسی جھوٹ کی وکالت نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کو بے پناہ رزق سے بھی نوازا ہے۔ اگر آپ استاد ہیں تو آپ نے ایک مسلمان استاد بننا ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ کام ہے۔ ابھی بات ہوئی تزکیہ اور حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوف یعنی تزکیہ اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، میں کتنے ہی اساتذہ کو جانتا ہوں جن کی تعلیم اور تربیت اور توجہ کے نتیجے کے اندر میں آج یہاں کھڑا ہوں، اور میرا رواں ان کے احترام میں دعا گو ہے۔ بیشتر اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے ہمیں پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، کالج، میڈیکل کالج میں تعلیم دی۔ ظاہر ہے ہمیں جو اسکول اور کالج کی تعلیم ہے اس سے فارغ ہوئے بھی تقریباً 35 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں استاد بننا ہے
تو بھی ایک مسلمان استاد بننا ہے، اور طالب علم بننا ہے تو بھی ایک مسلمان طالب علم بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔